بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عطا ارزق رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ اپنی ہر ضرورت کی چیز نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے انہیں 2 درہم دیے اور کہا کہ اس کا آٹا خرید کر لے آئے۔ جب آپ بازار کی طرف چلے تو راستے میں غلام کو دیکھا کہ وہ کھڑا رو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے سردار نے سامان لانے کے لیے 2 درہم دیے تھے، وہ کھو گئے یعنی گم گئے، اب تو وہ مجھے ماریں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت نے دونوں درہم اسے دے دیے اور شام تک نماز میں لگے رہے اور انتظار میں تھے کہ کچھ ملے، مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ جب شام ہوئی تو اپنے ایک دوست جو لکڑی کا کام کرنے والے تھے اس کی دکان پر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک دوستانہ بات چیت ہوتی رہی۔ دوست نے کہا کہ لکڑی کا یہ برادہ ہے یعنی بھونسا ہے، اسے لیتے جائیے، چولہا وغیرہ جلانے میں کام آئے گا۔ چنانچہ آپ وہ برادہ بھونسا ایک تھیلے میں ڈال کر گھر کے لیے چل دیے اور دروازے ہی پر تھیلا رکھ کر مسجد تشریف لے گئے اور نماز پڑھ کر بہت دیر تک بیٹھے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے تاکہ گھر والے سو جائے اور ان سے 2 درہم کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ کرے اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے انتظام کر دے۔ بہت دیر کے بعد گھر آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں آٹا کہاں سے ملا؟ گھر والے کہنے لگے یہ وہی تو ہے جو آپ تھیلے میں لائے تھے، اور گھر والے ان سے کہنے لگے ہمیشہ اسی تاجر سے آٹا خرید کر لایا کیجیے، یہ آٹا بہت اچھا ہے جس سے آج خریدا ہے۔ آپ نے کہا انشاءاللہ میں اسی سے لایا کروں گا۔ محترم سامعین، وہ بزرگ تھیلے میں لکڑی کا برادہ لے کر آئے تھے، بھونسا لے کر آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے بدلے اسی برادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹا بنا دیا اور اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی غلام کی، اور ان کی بھی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے لوگوں کی ہمدردی اور غریبوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی ضرورت کو پوری کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورت کی چیز مانگنی چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ دے گا لیکن تھکے گا نہیں۔ دنیا والے 1 مرتبہ دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے، پھر اس کے بعد بیزار ہو جائیں گے اور اگتا جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات ویسی نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ آپ مانگیں گے، جتنی مرتبہ اللہ سے پوچھیں گے، اللہ ضرور مصلحتاً یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگی ہوئی چیز کو دے دیں گے، یا جو چیز مانگی ہے اس کے بدلے میں کوئی اور ان کے اوپر مصیبت پریشانی آنے والی ہے، اللہ پاک اسے ٹال دیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو آخرت میں ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو اگر زندگی میں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے مانگے، اور پھر اس کے بعد سبب کے طور پر اللہ پر بھروسہ کر کے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر پریشانی، ہر حاجت کے وقت اللہ کو ضرور ضرور یاد کرے اور غریبوں کا بھی کچھ خیال رکھے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو غریبوں کو کچھ دے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا ان کا اکرام کرے، ان کی مدد کرے، ان کے اوپر ترس کھائے، ان پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لے کہ اپنی زندگی کے ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اگر کبھی موقع آ جائے تو ہم غریبوں کا، محتاجوں کا ضرور خیال رکھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی ضرورت، ہماری جو بھی ضرورت ہے اللہ غیبی خزانے سے پوری فرمائے۔ حضرات اس واقعہ کو سننے کے بعد دوسروں کو بھی شیئر کر دے تاکہ وہ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔